نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور آج اس کی 3 تاریخ ہے. یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اور یہ مہینہ بڑا محترم اور مقدس مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، بطور خاص عاشورہ کے 2 روزے. اس مہینے کے اندر جہاں اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے، اسے مقدس سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا چاہیے، لیکن اس کے بجائے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کئی ساری غلط چیزوں میں ملوث نظر آتا ہے. بدعتوں کے نام پر، شہادت حسین کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، سبیلیں اور شربتیں لگانے کے نام پر، اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں. اس مہینے میں جہاں کئی برائیاں بہت سارے نام نہاد مسلمان انجام دیتے ہیں، وہیں ایک بڑی برائی، بڑا گناہ، کبیرہ گناہ جو انجام دیا جاتا ہے، وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کئی صحابہ کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، الٹا سیدھا کہنا، ان کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کرنا، ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا، اور ان کے تعلق سے غلط باتیں، ضعیف اور موضوع احادیث کا سہارا لے کر کے، جھوٹی اور من گھڑت روایات بیان کر کے، اور بعض من گھڑت تاریخی حوالوں کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزتوں سے سر عام کھلواڑ کیا جاتا. اور یہ کام کوئی غیر نہیں کرتا، بلکہ یہ کام مسلمان کرتے. تو جس سماج میں، جس معاشرے میں اور سماج کے جن افراد کے درمیان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزتیں محفوظ نہ ہوں، جہاں کئی صحابہ کا نام لے لے کر کے انہیں گالیاں دی جاتی ہوں، اور بعض صحابہ کو چھوڑیے، شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہا جاتا ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیاری بیویوں اماں عائشہ اور اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زانیہ
اور نہ جانے کیسے کیسے نعوذ باللہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہو. جس سماج و معاشرے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت محفوظ نہ ہو، جس سماج میں فقیہ امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہو، اس سماج میں، اس معاشرے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزتوں کا دفاع کریں، ان کے بارے میں ہم لوگوں کو بتائیں اور ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ صحابہ کون ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کے مقام کی بلندی کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت کون سی جماعت. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے 10 مختلف باتیں بیان کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ صرف 10 باتیں نہیں، ان 10 باتوں کے اندر آپ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، وہ کوئی ہماری طرح سماج کے کوئی پچھڑے ہوئے افراد نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام و مرتبہ بہت بلند، ان کی عظمت بہت بڑی ہے اور ان کی اہمیت ہمارے لیے، سماج کے لیے اور اس دین کے لیے بہت زیادہ ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت کیا ہے؟ پہلی عظمت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلم و مربی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر تھے، ان کے استاد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ صحابہ کرام نے سیکھا، جو کچھ سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا. اور دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ایک مقصد کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں بتائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بتایا انہی کو صحابہ کہا جاتا ہے. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ تھے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹس تھے کہ جنہوں نے آپ کے سامنے بیٹھ کر کے، آپ کی مجلسوں میں رہ کر کے، آپ کے خطبوں میں رہ کر کے، آپ کے پیچھے جن لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، دین سیکھا ہے، دین کی باتیں سیکھی ہیں، جنہوں نے گھر میں باہر کیسے رہا جاتا، یہ ساری باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے مربی، سب سے بہترین تربیت کرنے والے، سب سے اچھی تعلیم دینے والے، سب سے بہترین راستہ بتانے والے تھے. اور صحابہ خوش نصیب ہیں، صحابہ کرام بڑی عظمت والے ہیں اس لحاظ سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ڈائریکٹ بلا کسی واسطے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا موقع ملا. ہم اور آپ تو تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، اے کاش ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، نبی کی مجلسوں میں ہوتے، نبی کے پیچھے نماز پڑھے ہوتے، نبی کے ساتھ ہمارا باہر جانا ہوا ہوتا، نبی کے ساتھ سفر میں ہم رہے ہوتے، نبی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کیا ہوتا، نبی کے ساتھ کسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا ہوتا، نبی کی ایک ایک حرکت دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے سیکھا ہوتا. میرے بھائیوں، میں اور آپ، ہم اور آپ صرف تمنا کر سکتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ ساری چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دیکھا، سنا، سیکھا اور جانا، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک ساری باتیں پوری امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا. یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے کہ صحابہ کرام کے معلم، مربی اور استاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دوسری عظمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. قرآن آپ پڑھتے ہیں، کئی جگہوں پر آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. کمال کیا ہے؟ آپ کسی سے یہ دعویٰ کریں کہ آپ کو فلاں سے محبت، آپ کا دعویٰ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن فلاں بھی آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ اصل کمال. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ سے راضی تھے. صحابہ کرام کی زندگیوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے. لیکن اصل کمال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی تھا.
ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. ہم صدقہ کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. ہم نیکیاں کرتے ہیں تاکہ رب العالمین خوش ہو کر کے ہمیں جنت دے دے. ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا، ہمارا رب ہم سے خوش ہے کہ نہیں ہے. صحابہ کرام وہ جماعت، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ دنیا میں ہی جنہیں پتہ چل گیا کہ اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی. اور اس سے بڑا کمال کیا ہے؟ اللہ نے صحابہ کی رضامندی سے پہلے اپنی رضامندی کا تذکرہ کیا. یہ نہیں کہا کہ صحابہ اللہ سے راضی اور اللہ صحابہ سے راضی. اللہ نے پہلے کیا کہا؟ اللہ ان سے راضی اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی. کمال ہے. آپ کو پتا ہے یہ رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا راضی ہونا، یہ ہم سبھی کو انشاءاللہ کب ملے گا پتا ہے؟ جب جنت میں چلے جائیں گے. جب جنتی جنت میں ہوں گے تو اللہ کہے گا حل رضی تم، خوش ہو، راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمیں جنت مل گئی، جنت میں رہنے کی جگہ مل گئی، ہم راضی ہیں. تو اللہ کہے گا اور کچھ چاہیے، اور کچھ چاہیے، او غیر ذالک، اور کچھ؟ تو جنتی کہیں گے اللہ اب جنت مل گئی، اس کے علاوہ اور کیا؟ اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. اے جنتیوں سنو، آج میں تم پر اپنی رضامندی حلال کر رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ باقی سارے لوگوں کو کب ملے گی اللہ کی رضامندی؟ جنت میں جانے کے بعد. صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جن کے بارے میں اللہ اسی دنیا میں اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے. یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی رضامندی، جو باقی سارے لوگوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گی، لیکن جنت سے بھی بڑی نعمت صحابہ کرام کو اسی دنیا میں مل گئی اور اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہے. میرے بھائیو، ہم اور آپ رشک کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ہم اور آپ صرف تمنا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. پتہ نہیں اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن صحابہ کرام سے اللہ نے اسی دنیا میں اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دیا، اور یہ صحابہ کرام کی عظمت کے لیے بات کافی ہے. تیسری بات جو صحابہ کرام کی عظمت بتاتی ہے، میرے بھائیو، صحابہ کا ایمان جس لیول کا تھا، صحابہ کا ایمان جس درجے کا تھا، اسی درجے کا ایمان باقی سارے لوگوں کے لیے معیار بنا دیا گیا. اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے نبی کے صحابہ، جیسے تم ایمان لائے ہو، اگر دنیا کے باقی سارے لوگ ویسے ہی ایمان لے آئیں تب انہیں ہدایت ملے گی، تب یہ ہدایت والے مانے جائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہوگا. میرے بھائیو اور بزرگوں، صحابہ کرام کے ایمان کا، ان کے ایمان کے لیول کا، درجے کا، مقام کا اندازہ ہے آپ کو کہ صحابہ ایک بار ایمان لے آئے تو ٹس سے مس نہیں ہوئے، کبھی دین نہیں چھوڑا، کبھی دین کی باتوں سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی، کبھی کسی کے تعلق سے نازیبا کلمات نہیں کہا، اپنی زبان سے نہیں نکالا، اور ہمیشہ اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کیا. ہمارا ایمان بھی صحابہ کے جیسا ہونا چاہیے کہ ایک بار صحابہ ایمان لے آئے تو شرک سے پیچھے ہٹ گئے، ایک بار صحابہ ایمان لے آئے توحید پر اپنے آپ کو جما دیا، ایک بار صحابہ ایمان لے آئے بدعتوں کے قریب نہیں گئے، ایک بار صحابہ ایمان لے آئے گانا گانے، میوزک اور ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، ایک بار صحابہ ایمان لے آئے شراب اور نشے جیسی ساری بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، ایک بار صحابہ نے ایمان کے مقام تک اپنے آپ کو پہنچا لیا. اس کے بعد دنیا بھر کا نقصان ہوتا ہو کوئی پرواہ نہیں ہے. صحابہ کرام نے زندگی بھر اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کی، اور صحابہ کے ایمان کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار بنا دیا گیا کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا بنانا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان نبی کے صحابہ کے ایمان جیسا ہونا چاہیے، اور جب تمہارا ایمان ایسا ہوگا تو اللہ کی جانب سے تمہیں ہدایت ملے گی اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے کافی ہوگا. چوتھی بات
جو صحابہ کرام کی عظمت بتاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے، غور سے سنیے۔ ان کی باتیں سن کر کے صحابہ کے بارے میں اپنے ذہنوں میں غلط باتیں مت رکھیے۔ کسی انجینئر علی مرزا کو سن کر کے، کسی جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد کو سن کر کے، کسی مولانا مودودی کو سن کر کے، کسی ان جیسے صحابہ پر حفوات بکنے والوں کو سن کر کے صحابہ کرام کی مقدس جماعت پر اللہ کی قسم ذرہ برابر اپنی زبان سے کوئی گندی بات نکالنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کی جیسے انبیاء، جیسے رسول، جیسے پیغمبر اللہ کا انتخاب تھے۔ نبی کس کو بننا ہے، رسول کس کو بننا ہے، پیغمبر کس کو بننا ہے، اللہ نے چوز کیا، اللہ نے انتخاب کیا۔ کوئی اپنی طرف سے نبی بن کر کے نہیں آیا، کوئی اپنی طرف سے رسول بن کر کے نہیں آیا۔ جیسے انبیاء، جیسے رسول، جیسے پیغمبران اللہ کا انتخاب تھے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اللہ کا انتخاب تھے۔ نبی کی صحبت کے لیے، نبی کے ساتھ کے لیے، نبی کی معیت کے لیے، نبی کے سفر اور حضر میں ساتھ رہنے کے لیے اللہ نے جس مقدس جماعت کا انتخاب کیا انہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ نے دنیا کے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے اچھا، سب سے بہترین، سب سے خیر والا دل اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ فابتعثه لرسالتی، اللہ نے جب ان کا دل سب سے اچھا پایا، انہیں اپنی رسالت کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا اور انہیں اللہ نے امام الانبیاء بنا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھنے کے بعد صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے نبی کا دل منتخب کرنے کے بعد، انہیں نبی اور رسول بنانے کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ نے نبی کے صحابہ کے دلوں کو دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں میں سب سے اچھا پایا، اور جب صحابہ کے دل سب سے اچھے نکلے فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ نے نبی کے صحابہ کو، ان اچھے دل والوں کو اللہ نے اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، یقاتلون علی دینہ، جو دین کے معاملے میں اپنے نبی کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور سنو، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، اب جس چیز کو، جس کام کو، جس عمل کو نبی کے صحابہ اچھا سمجھے وہی اچھا ہے، وما رآہ سیئا، اور جسے نبی کے صحابہ جس کام کو غلط سمجھے فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ، وہ کام اللہ کے نزدیک برا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا انتخاب نبی نے نہیں کیا، صحابہ کا انتخاب اللہ نے خود کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ساتھ کے لیے۔ اور آگے سنیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آگے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جسے کسی کا راستہ اختیار کرنا ہو تو اسے ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو وفات پا چکے۔ کون ہیں یہ؟ کون لوگ ہیں یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کیوں؟ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ان سارے لوگوں کا انتخاب کیا اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ جب کسی کام کے لیے کسی کا انتخاب کرتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ تو نہیں دے گا، یہ بھاگ تو نہیں جائے گا، یہ دھوکہ، یہ جو ہے غبن تو نہیں کرے گا، یہ بیچ میں راستہ اور ساتھ چھوڑ تو نہیں دے گا، یہ کسی معاملے میں امانت میں خیانت تو نہیں کرے گا۔ بہت چھان پھٹک کر آپ کسی کا ساتھ لیتے ہیں اپنے کام کے لیے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے اس جماعت کا انتخاب کیا جو دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے اچھے دل والے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے۔ پانچویں بات صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے، وہ بہترین زمانے کے
بہترین لوگ تھے، سب سے اچھے لوگ تھے، ان سے اچھا کوئی نہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں، ان سے زیادہ خیر والا کوئی نہیں۔ اور اس کی ایک مثال آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے صحابہ ہر طرح کی برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہر طرح کی، لیکن جب ایمان لے آئے تو آپ کو پتا ہے ساری چیزیں چھوڑ دیا، ساری چیزیں، وہ چیز جو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جس کے وہ عادی تھے، رسیا تھے، جس میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، ملوث تھے، جب ایمان لے آئے پتا چل گیا یہ کام گناہ ہے، چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہترین زمانے کے بہترین لوگ تھے، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو دن رکھتے ہیں نا، فلاں دن سے چھوڑ دیں گے، فلاں دن سے اچھا کام کریں گے، فلاں دن سے یہ والی برائی سے توبہ کر لیں گے۔ نبی کے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ پتہ چلا شراب حرام کر دی گئی ہے، ہاتھ میں موجود پیالہ بھی پھینک دیا، گھروں میں موجود شراب کے گڑے بھی پھینک دیے، جو کچھ جام تھا، مٹکے تھے، سب مدینے کی گلیوں میں بہا دیا۔ کیوں؟ بہترین لوگ تھے اس لیے۔ ہم اور آپ بہترین ہیں، ہم اور آپ بہترین ہیں۔ صحابہ کو ایک طرف رکھیے اور آج کا دور، آج کا وقت، آج کا سماج، آج کا معاشرہ ایک طرف رکھیے، اندازہ ہوگا کہ کہاں صحابہ اور کہاں ہم اور آپ، زمین سے آسمان کا، فرش سے عرش تک کا فرق ہے جو ہم اور آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ چھٹی بات صحابہ کی عظمت کے حوالے سے، اور یہ بہت بڑی بات کہ صحابہ کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اب ان کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ صحابی بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، ملاقات کے وقت ایمان لایا ہو اور ایمان پر ہی وفات ہوئی ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو چکی، اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے نبی کا دیدار کیا ہے؟ وہ مجلسیں کہاں سے لاؤ گے جس مجلس کے امین، لیڈر، قائد، ذمہ دار، صدر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ وہ مسجد کہاں سے لاؤ گے جس مسجد کے امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ وہ مقتدی کہاں سے لاؤ گے جن مقتدی کی امامت کرانے والے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ کوئی بہت بڑا نیک ہو جائے، ایک نمبر کا متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو، اپنا سارا مال اللہ کو دے دے، مسجد پر مسجد بنوا لے، ہمیشہ نماز کا پابند بن جائے، ہر سال حج کرنے چلا جائے، ہر مہینے عمرہ کرنے چلا جائے، اور ایک سے بڑھ کر کے ایک نیکی وہ انجام دے، لیکن یاد رکھے اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ پوری کائنات کے لوگ سب مل کر کے، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، سب مل کر کے، چاہے وہ نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والے ہوں یا نبی کے صحابہ کی عزت کرنے والے ہوں، چاہے وہ نبی کے صحابہ کے حقوق ادا کرنے والے ہوں یا نبی کے صحابہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوں، اب کوئی بھی آ جائے، سارے مل کر کے ایک نمبر کے نیک انسان بن جائیں۔ اب کوئی کسی ایک ادنا صحابی کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کوئی نہیں بن سکتا۔ کوئی تہجد گزار سجدے میں مر جائے، پوری رات وہ نمازوں میں لگا دے، پوری زندگی ایک گناہ کا کام نہ کرے، وہ اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ سارے ائمہ مل کر کے، نبی کے صحابہ کے بعد آنے والے سارے لوگ، آپ بڑے بڑے لوگوں کا نام لے لیجئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، اور جن کو بھی آپ بڑا سمجھتے ہو، یہ سارے ایک طرف ہوں، اور نبی کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی جو آخری دن ایمان لے آئے ہوں، یہ سب مل کر کے اس صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور تم بات کرتے ہو امیر معاویہ کی، تم بات کرتے ہو حضرت ابو ہریرہ کی، تم بات کرتے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے بارے میں نبی نے کہا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم بات کرتے ہو عمر کی، وہ عمر جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جن کے ایمان لانے کی دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کرتے، اللہم
اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اے اللہ اسلام کمزور ہے، دو میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے ان دو میں سے ایک کو مسلمان بنا کر کے اے اللہ اسلام کو طاقت دے دے، چاہے ابو جہل کو مسلمان بنا دے یا عمر کو مسلمان بنا دے۔ اور عمر اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب تھے۔ دنیا بات کرتی ہے ایک سے ایک، جن کی بات ان کے اپنے گھروں میں نہیں سنی جاتی، جن کی بات ان کے اپنے محلے والے نہیں مانتے، جن کی باتیں ان کی اپنی بیوی ڈانٹ کر انہیں چپ کروا دیتی ہے، وہ ایرے غیرے نتھو خیرے وہ آ کر کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہے، نبی کے صحابہ کو گالیاں دے، نبی کے صحابہ کے تعلق سے تبرہ کرے، نبی کے صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے، اور ہم آپ سن کر کے ہاں ہاں بات تو صحیح کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے، بخاری کی دلیل ہے، صحیح مسلم کی دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے۔ او میرے بھائیوں ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا دماغ سے سوچ کر کے، ذرا اپنے ذہن کو صاف کر کے اس بات کو سوچو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر انگلیاں اٹھا کر کے تم انگلی کس پر اٹھا رہے ہو؟ تم نبی پر انگلی اٹھا رہے ہو، نبی کی تربیت پر انگلی اٹھا رہے ہو، تم اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھا رہے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے برے لوگوں کو منتخب کر لیا تھا۔ نعوذ باللہ کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ غلط تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے۔ تو چھٹی عظمت یہ ہے کہ اب دنیا کے اندر آنے والا کوئی بھی انسان صحابی نہیں بن سکتا، صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ساتویں بات، ہماری پوری زندگی، یہ تو جھلکیاں تھیں، ساتویں بات نبی کے صحابہ کے عظمت کے حوالے سے ہماری پوری زندگی ان کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہے۔ کون سا لمحہ؟ جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہ کر کے انہوں نے گزارا۔ پوری زندگی ہماری، ہم پوری زندگی نماز میں کھڑے رہ جائیں نا، پوری زندگی نبی کے صحابہ ایک لمحہ نبی کے سامنے کھڑے رہے ہوں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کتنی محبت سے، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو، گالیاں نہ دو، الٹے سیدھے الفاظ استعمال نہ کرو۔ کیوں؟ فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، اس لیے کہ صحابہ میں سے کسی ایک کا ایک لمحے نبی کے سامنے ٹھہر جانا تم میں سے کسی کے پورے عمر کی نیکیوں پر بھاری۔ یہ مقام ہے نبی کے صحابہ کا، بہت بڑا مقام، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جب برا کہہ رہے ہوتے ہیں تو کس کو کہہ رہے ہو؟ ایسے لوگوں کو مت سنیے، بچیے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آٹھویں عظمت، ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو اور جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اس کو اپنانا ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا جب آپ نے کہا کہ ایک امت، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک کو نجات ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ اليوم و اصحابی۔ کیا کہا آپ نے؟ نجات اسے ملے گی جو اس راستے پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ جس راستے پر میں ہوں، آپ نے اتنا کہا اور اس کے آگے آپ نے یہ بھی کہا وَأَصْحَابِي، جس راستے پر میرے صحابہ ہیں، جو لوگ اس راستے کو اختیار کریں گے انہی لوگوں کو نجات ملے گی۔ اب آپ سوچیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کریں، یہاں مومن سے مراد کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جو لوگ بھی نبی کے صحابہ کا راستہ چھوڑ دیں گے، اللہ کہتا نولی ما تولا، وہ جدھر جانا چاہیں گے ہم ادھر لے کر چلے جائیں گے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ وَنُسْلِهِ جہنم، ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے، وساعت مسیرہ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ۔ یہ نبی کے صحابہ کی عظمت۔ ہمیں
فلاں امام فلاں امام فلاں امام کی تقلید نہیں کرنا، ان کا منہج نہیں اپنانا ہے، ہمیں صحابہ کا منہج اپنانا، جن کا منہج ان ائمہ نے اپنایا، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، کوئی اور امام ہو جن کے نام پر مسلک چلتا ہو، ان سارے لوگوں نے کس کا منہج اختیار کیا؟ صحابہ کا، اس لیے کہ ان لوگوں سے پہلے صحابہ۔ نجات کب ملے گی؟ جب آپ نبی کے صحابہ کے راستے پر ہوں گے، اسی کو منہج کہتے ہیں۔ منہج مطلب راستہ، طریقہ، وے جس پر آپ چل رہے ہو۔ کون سا منہج؟ نبی کے صحابہ، کسی امام کا نہیں، کسی محدث کا نہیں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ صحابہ نے سیکھا ہے، مجلسوں میں رہے، دیکھا ہے، جو انہوں نے کیا ہے، جس راستے کو اپنایا ہے، اسی راستے کو ہمیں اختیار کرنا، اسی میں نجات ملے گی۔ اور یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے کہ ان کے منہج کو اپنانا ضروری ہے۔ 9ویں بات، ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ پتہ ہے، آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی نفرت کا اظہار کریں، چلے اظہار نہیں کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ کے دل میں کچھ ہے، ہاں یار انہوں نے ایسا، کچھ تو تھا، کچھ تو تھا، ہم ان گمراہوں، ان بے وقوفوں کی ویڈیو سن سن کر کے اپنے ذہنوں کو ہم بگاڑ رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں اندیشے آتے ہیں، ہاں بات تو صحیح ہے، انہوں نے ایسا کیا تو کیوں کیا؟ بھئی جسے عربی پڑھنی نہ آتی ہو، سمجھنی نہ آتی ہو، جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، آپ اس بے وقوف کو سن کر کے نبی کے صحابہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دور آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ صحابہ پر انگلیاں اٹھائیں وہ جنہیں عربی نہ آتی ہو، جنہیں قرآن اور حدیث کے دلائل کو ملا کر کے بات سمجھنے کا ہنر اور سلیقہ اور صلاحیت نہ ہو، آپ ان کی بات سن کر کے نبی کے صحابہ پر انگلیاں اٹھاؤ۔ ان سے محبت کرنا عین ایمان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يحب الانصار الا مؤمن، انصار سے محبت صرف مومن کرے گا، یعنی انصار صحابہ، اور ان سے نفرت صرف منافق یا کافر کرے گا۔ اور اہل سنت والجماعت کا، اہل حدیث کا، سلف کا اور سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، وبغضهم کفر ونفاق وطغیان، اور نبی کے صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، اور یہ سرکشی کا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دل کے صحابہ سے محبت دل میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ الحشر میں آیت نمبر 10 میں، اس سے پہلے کی آیتوں میں مہاجرین اور انصار صحابہ کا تذکرہ کیا، ان کے تذکرے کے بعد اللہ کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ نبی کے صحابہ کے بعد آئے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ کیا دعا کریں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں آگے بڑھ گئے، ہم سے پہلے ایمان لے، یعنی نبی کے صحابہ کو معاف کر دے۔ ہمارے دل میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے کوئی غلط بات آئے، فوراً یہ دعا پڑھیں، سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 کی آیت نمبر 10، سورۃ الحشر آیت نمبر 10، اس آیت میں یہ دعا ہے تاکہ ہمارے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے نفرت والی بات ختم ہو جائے۔ تو 9ویں عظمت نبی کے صحابہ کی یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ ان سے محبت نہیں کرتے تو آپ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہیں، صحیح معنوں میں آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ 10ویں اور آخری عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کہ ان میں سے کسی کو بھی برا کہنا، گالی دینا، گندے الفاظ استعمال کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا لا تسبوا اصحابی۔ آپ سوچیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا اسی وقت سے، کیونکہ آپ کے زمانے میں ہی منافق تھے جو صحابہ کو برا کہتے تھے، یہودی تھے جو صحابہ کو برا کہتے، تو آپ کو اندازہ تھا کہ آگے چل کر کے کچھ ایسے بد دماغ لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، اس لیے آپ نے بڑی محبت سے کہا لا تسبوا اصحابی۔ سوچے نبی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے
کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا۔ پھر آپ نے آگے کہا فوالذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے۔ احد پہاڑ 6 کلومیٹر سے زائد لمبا پہاڑ ہے، اونچائی میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ کہا اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے 600 گرام یا 300 گرام کوئی غلہ اور اناج خرچ کرنے کے برابر بھی تمہارا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ ایک طرف تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ہے، اور دوسری طرف نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا 600 گرام یا 300 گرام کوئی غلہ اناج اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اللہ کی قسم ان دونوں میں کوئی برابری نہیں، ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو جب دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے تو کس منہ سے نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو؟ کس منہ سے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو؟ یہ محرم کا عشرہ شروع ہوا، 3 تاریخ ہو گئی ہے، ہمارے بہت سارے بھائی جانے انجانے میں بہت سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، الٹا سیدھا کہتے ہیں، کبھی شہادت حسین کے حوالے سے، کبھی کسی اور حوالے سے، کبھی کسی اور حوالے سے، کبھی اہل بیت کے نام پر۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، حقیقت پڑھیے، حقیقت جانیے، اور تاریخی باتیں چھان پھٹک کر لیجئے، ہوشیار بنیے، عقل مند بنیے، اور ایک بات یہ یاد رکھیے، اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیے کہ جو بھی الٹی سیدھی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے آئے، اسٹاپ، رک جائیے، رک جائیے۔ یہاں آپ کو پتہ ہے کسی ایک کے بارے میں نے نام لیا نا، انجینئر علی مرزا کا، ڈاکٹر اسرار کا، مولانا مودودی کا، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ بھائیوں کو لگے ارے ان کے بارے میں کیسا بول رہے ہو؟ اچھا تمہیں ان کے بارے میں سننا برا لگ رہا ہے، اور ہم نبی کے صحابہ کے بارے میں سنتے رہے؟ ہاں، ہم ان کے بارے میں بولے تو تمہیں برا لگے، اور یہی لوگ نبی کے صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے، تمہارا خون نہیں کھولتا؟ کون سے ایمان والے ہو بھائی؟ کون سے ایمان والے ہو؟ یہ لوگ صحابہ کو گالیاں دے، ٹھیک ہے، صحابہ کو برا بھلا کہے، ٹھیک ہے، صحابہ کے تعلق سے اشاروں میں، کنایوں میں، کبھی الفاظ کے ذریعے، کبھی کسی اور ذریعے سے نبی کے صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے، ٹھیک، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزتوں کا دفاع کرتے ہوئے، ان کے مقام کا دفاع کرتے ہوئے ایسے برا بولنے والوں کا نام بھی لے لے تو ان کے محبین اور ان سے محبت کرنے والے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں مولانا آپ نے ٹھیک نہیں کہا۔ جا کر کے پہلے اپنے مولانا کو سمجھائیے کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ اور اس ہندوستان میں، اس ملک میں، بر صغیر میں جو پورا علاقہ ہے، غیر منقسم ہندوستان، 1947 سے پہلے کا ہندوستان، یہ ملک انڈیا، ہند جسے آپ کہتے ہیں، اس علاقے میں صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کا کام یہیں سے شروع ہوا۔ ہاں، یہ بات پتہ ہونی چاہیے آپ کو، بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، لیکن ہمارے لوگوں نہیں انہوں نے تو نہیں کہا الٹا سیدھا، کتاب پڑھو تب اندازہ ہوگا، باتیں پڑھو تو اندازہ ہوگا۔ اور یہ انجینئر جیسے لوگ آپ کا دماغ کیسے ڈائیورٹ کرتے ہیں، کہاں سے کہاں آپ کو پہنچ جاتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، نبی کے صحابہ کا نام جہاں آ جائے نا، رک جائیے، یہ ریڈ سگنل ہے، ریڈ لائٹ ہے، یہ یہاں سے آگے نہیں جانا آپ کو۔ اور دنیا کی ریڈ لائٹ، ریڈ سگنل گرین بھی ہو جاتا ہے، آپ کو آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ وہ ریڈ لائٹ ہے جو کبھی بھی گرین نہیں ہونے والی، یہاں سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں آپ کو۔ نبی کے صحابہ کا نام آ گیا، خاموش، چپ، ذرہ برابر ایک لفظ نہیں۔ وہ انسان تھے، بعض غلطیاں ہوئی ان سے، لیکن میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم ان کی غلطیوں پر بات کریں؟ میری اور آپ کی کیا اوقات، کیا حیثیت؟ ہاں، ہم 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، اور ہم نبی کے صحابہ کے انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، کیا مجال ہے بھائی؟ ان کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا،
اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ان سے بعد میں غلطیاں ہوں گی؟ اللہ کو پتا تھا. پھر اللہ نے نبی کی وفات سے پہلے دین مکمل کرتے ہوئے قرآن میں آیت میں رکھ دیا رضی اللہ عنہم. اللہ ان سے راضی ہے. اللہ کو نہیں پتا تھا نعوذ باللہ. اس لیے نبی کے صحابہ کے بارے میں جب بھی اس طرح کی بات آئے خاموش ہو جائیے اور اپنی زبان پر لگام لگائیے، اس لیے کہ یہ حدود ہے، باؤنڈری ہے. اس کو پھلانگو گے تو کبھی نبی پر انگلیاں اٹھاؤ گے، کبھی اللہ پر انگلیاں اٹھاؤ گے، کبھی کسی مقدس صحابی پر انگلیاں اٹھاؤ گے، اور کبھی کبھی ایسا راستہ اختیار کر لو گے جو راستہ آپ کو سیدھے سیدھے جنت کے بجائے جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو عظمت صحابہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئیں. 1-2 منٹ کی بات ہے میرے بھائیو. آج 19 جون ہے. ممبئی کے موسم کے حساب سے بارش شروع ہے، اب تک کئی دن ہو جانا چاہیے، لیکن بارش نہیں ہوئی. شکایت سب کی ہے، گرمی بہت. لیکن سوال یہ ہے آپ نے کیا کیا گرمی دور کرنے کے لیے؟ اللہ سے دعا کیا، مانگا اللہ سے اللہ بارش دے دے؟ کہ خالی موبائل اٹھا کر بارش چیک کر رہے ہو کہ 22 کو ہوگی کہ 23 کو ہوگی؟ ہاں، موسم وبھاگ والے کی کیا حیثیت، کیا بتائے گا بھائی آپ کو؟ مانسون سے بارش نہیں ہوتی. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اللہ بارش نازل کرتا ہے، وہ جب چاہے گا تب ہوگی. پچھلے سال 8, 9, 10 مئی سے شروع ہو گئی تھی، اور اس بار 19 جون آ گیا بارش نہیں ہوئی. کیا کیا آپ نے؟ دعا کیا، گناہوں پر توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ سے کہا اللہ بہت گناہ ہے. اللہ نے کہا قرآن میں اللہ سے مغفرت طلب کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش نازل کرے گا. نہیں مانگا ہم نے، نہیں مانگا. مانگی اللہ سے، اللہ سے مانگے. بارش وہی دیتا، موسم وبھاگ بارش نہیں دے سکتا. انتظار کرتے رہو، انتظار کرتے رہو. اور دوسری بات، پانی کے استعمال میں احتیاط برتیے. کٹوتی شروع ہو گئی، آپ جانتے ہو، سب کی بات نہیں کرنا. احتیاط کیجیے. آپ وضو میں ہو، غسل میں ہو، ہاتھ پیر ایسے ہی دھونا ہو، گھر میں خواتین کو کپڑے دھونا ہو، برتن دھلنا ہو، کسی بھی چیز کی صفائی کرنا ہو، پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کیجیے. اور وضو کیجیے تو پانی کم کھولیے. اور یہ روزانہ کی بات ہے، پانی کٹوتی ہو تبھی نہیں، یہ روزانہ کی بات ہے، سال کے 360-65 دن کی بات ہے. پانی کے استعمال میں احتیاط کی. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. پانی سے ہی ہر چیز کے لیے زندگی ہے. پانی نہ ہو تو دھیرے دھیرے ہر زندگی پر موت آ جائے گی. اس لیے خیال کیجئے، احتیاط کیجئے. پانی کے استعمال میں خود بھی محتاط رہیے، گھر والوں کو محتاط رکھیے، اور اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ اور استغفار کیجئے. انفرادی طور سے بھی، گھر میں بھی بتائیے لوگوں کو، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے بندوں کو، تیری مخلوقات کو بارش کی ضرورت ہے. اے اللہ ہم پر بارش کا نزول فرما. اللہم اسقی عبادک، اے اللہ اپنے بندوں کو پانی پلا. وبہائمک، اے اللہ اپنے جانوروں کو پانی پلا. اے اللہ تو مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دے. اے اللہ تو اپنی رحمت کو ہر طرف پھیلا دے. اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اے اللہ ہم پر موسلا دھار بارش نازل فرما. مریعا مریعا، اے اللہ تر و تازہ بارش نازل فرما. نافعا غیر ضار، ایسی بارش جو نفع دینے والی ہو، نقصان دینے والی نہ ہو. عاجلا غیر آجل، اے اللہ ہمیں جلد اپنی رحمت سے نواز دے، دیر نہ کر، اس لیے کہ دیری میں نقصان ہے، دیری میں اندیشے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے بندے تیری طرف سے تیری رحمت کے منتظر ہیں. اے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے. اے اللہ ہمیں پانی کی اشد ضرورت، تیری مخلوقات کو ضرورت ہے. اے اللہ اپنی مخلوقات پر اپنی رحمت کا نزول فرما، اپنی مخلوقات پر اپنی رحمت کو پھیلا دے. اور زمینیں پیاسی ہیں، اے اللہ دریا، سمندر اور ایسے ہی دیگر تمام پانی کی جگہیں وہ پانی کی منتظر ہیں، تیری رحمت کی منتظر ہیں. اے اللہ تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما.
بارش کا نزول فرما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم اقرار کرتے ہیں گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف، ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اور ہماری خطاؤں کو درگزر کر کے اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، ہمیں ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تو نواز دے۔ دنیا کے اندر جو لوگ بھی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اے اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، جو لوگ بھی مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جب تک دنیا میں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل